اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا. کس بات پر؟ آئیے آج خدا کے پاک کلام میں سے اسی کے بارے میں سیکھتے ہیں. تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والی ہوں وہ وائز کی کتاب 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگی ہوں. نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے. اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا. غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے. خدا کا کلام مرنے کے دن کو پیدا ہونے کے دن سے بہتر گردانتا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے. جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بے حد خوشی منائی جاتی ہے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے. ان کے اصول آسمان کے اصولوں سے مختلف ہیں اور بالکل اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام بھی مرنے کے دن کو پیدا ہونے کے دن سے بہتر گردانتا ہے. اور پھر دوسری آیت میں یہ لکھا ہے کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے. لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں رائج جو روایات ہیں ان پر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی رحلت فرما جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جو کہ آسمانی دنیا ہے، ابدیت کی دنیا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ دنوں تک افسوس منایا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے اور پورا محلہ، رشتہ دار، دوست سب اس گھر میں جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. بات افسوس سے شروع ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم وہاں پر بیٹھنے کے بعد ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ اسی جگہ پہ ماتم والے گھر میں بیٹھ کے زور زور سے ہنستے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، معاشی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، خاندانی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے. بات اور وہ گفتگو جو افسوس سے شروع ہوتی ہے اس کا اختتام کسی اور ہی طرف کو رخ کر جاتا ہے. ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جیسے خدا نے اس بات کو مقدم ٹھہرایا ہے اپنے کلام میں کہ افسوس کے گھر میں جانا، ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اخلاقیات پر بھی نظر کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں افسوس کے لیے جاتے ہیں، ماتم کے لیے جاتے ہیں، اس ماتم والے گھر میں جاتے ہیں تو اتنی دیر ہی وہاں پر بیٹھیں جتنی دیر تک آپ اسی خاندان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور اسی خاندان کے حالات و واقعات پر، ان کی تسلی و تشفی پر اور خدا کے کلام کی بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص غمگینی کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی بھی شخص اداسی کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام وائز کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 3 آیت میں یہ کہتا ہے کہ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے. جب انسان اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو خدا کا کلام بھی اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے. سیکھ آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. اور خدا کا بندہ پولس رسول بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. غزل بھی اس تعلق سے ہے کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. یہ ہمارا اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ہمیشہ کے لیے گھر نہیں ہے. یہ عارضی ٹھکانہ ہے جس میں ہم کچھ دن، کچھ سال، کچھ مہینے گزارنے کے لیے آتے ہیں، کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق واپس اپنے خالق کی طرف لوٹ جاتے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے، پہلی بات یہ کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی ماتم والے گھر میں جائیں تو پوری سنجیدگی کے ساتھ جائیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. جتنی دیر وہاں پر بیٹھیں اس گھر کے بارے میں بات کریں، اس گھر کے خاندان کے بارے میں بات کریں، نہ کہ ہر ایک ٹاپک پر بات کی جائے. سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ہر طرح کی گفتگو وہاں پر کرنے سے گریز کریں، گپیں ہانکنے سے گریز کریں، خدا کے بارے میں بات کریں اور اس گھر کی تسلی اور تشفی کے لیے، اس خاندان کی
تسلی و تشفی کی گفتگو کریں، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے غزل الغزلات 5 باب۔ میں اپنے باغ میں آیا ہوں اے میری پیاری، میری زوجہ، میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی مے دودھ سمیت پی لی ہے۔ اے دوستو، کھاؤ پیو پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مور ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مور ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا، شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ غزل الغزلات 6 باب۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا؟ کیا ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں؟ اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے گلا کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں، تیرے دانت بھیڑوں کے گلا کی مانند ہیں جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو۔ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری، میری پاکیزہ بے نظیر ہے، وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ طاق میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شولمید پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ 2 لشکروں کا ناچ ہے۔ غزل الغزلات 7 باب۔ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو، تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں، تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہو، تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہیں، تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے، تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں، تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے، تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں، بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے،
اے محبوبہ عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جاں فضا ہے. یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں. میں نے کہا میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا. تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے. اے میرے محبوب چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں، پھر تڑکے انگورستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں. وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی. مردم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے تر و خشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں. اے میرے محبوب. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین.